باقی چیزیں میں فواد چودھری صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آگے لے کے چلیں. ویسے تو آپ نے سارا معاملہ جو ہے وہ بڑا سمرائز کر دیا ہے. یہ سے چل رہے ہیں چل رہے ہیں. اور جو زیادہ تر جو گفتگو ہے وہ آپ نے اس میں بڑا اچھے طریقے سے بات کر دی ہے. دیکھیے جی، پہلی بات تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل کا جو جلسہ ہے وہ پیپلز پارٹی کے لیے شرم اور نون لیگ کے لیے عبرت کا مقام ہے. کہ آپ دیکھیے کہ بلانے والوں کو شرم نہیں آئی کہ کن کو بلا رہے ہیں، اور جانے والوں کو عبرت آنی چاہیے تھی کہ جا کہاں رہے ہیں. 1980 سے لے کے 1979 میں جب مارشل لاء لگا تھا تو وہ لوگ جنہوں نے مٹھائیاں بانٹی تھیں ان میں نواز شریف صاحب کی فیملی بھی شامل تھی. میاں شریف صاحب جو تھے اس وقت جنرل ضیاء الحق صاحب کے دستے راست تھے، اور جب پھانسی لگی ذوالفقار علی بھٹو کو تو جو خاندان مٹھائیاں بانٹ رہے تھے ان میں میاں شریف کا خاندان بھی شامل تھا. اب وہ سارے جو مٹھائیاں بانٹنے والے تھے کل آ کر کے وہاں پہ باقاعدہ سیلیبریشنز میں شریک ہوئے، کیونکہ جس طرح شبلی فراز صاحب نے کہا کہ جس قسم کی برسی کی کل وہاں پر ایک ایونٹ ہوا، اس کو ظاہر ہے کہ ہمارا کوئی ریلیجس ایونٹ، اس کو مذہبی ایونٹ تو نہیں کہا جا سکتا جس قسم کا وہاں پر انہوں نے ایونٹ کیا. پھر دیکھیے جس قسم سے کل بلوچستان میں 7 ہمارے فوجی شہید ہوئے، ایک لفظ اس جلسے میں ان فوجی شہیدوں کے بارے میں کسی نے جو ہے وہ بات نہیں کی. الٹا جو یہ سو کالڈ نام نہاد نیشنلسٹ بنے ہوئے ہیں جن کو پی ڈی ایم نے سٹیج دے دیا ہے، وہ تقریریں کر رہے ہیں پنجاب کے خلاف، آرمی کے خلاف، جوڈیشری کے خلاف، اور ان کو کوئی شرم حیا نہیں ہے یہ بات کرتے ہوئے کہ جب وہ خود اقتدار میں تھے تو کتنا پیسہ بلوچستان میں گیا، کتنا پیسہ باقی صوبوں میں گیا. اور میں مریم نواز شریف اور شریف فیملی کا بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے. یہ جب لاہور میں ہوتے ہیں تو جاگ پنجابی جاگ، جب انٹیریئر سندھ میں جاتے ہیں تو بے نظیر بھٹو بہت اچھی تھی، جب فوج کے سامنے ہوتے ہیں تو فوج جو ہے جی وہ بڑی ہم ان کے ساتھ ہے، اور جب نریندر مودی کے سامنے جاتے ہیں تو فوری طور کے اوپر کہتے ہیں کہ ساری جو خرابی ہے اس کی ذمہ داری جو ہے وہ فوج کی ہے. یہ گرگٹ بھی شاید اتنی تیزی سے رنگ نہیں بدلتا ہوگا جتنی تیزی سے یہ نون لیگ کی لیڈرشپ رنگ بدلتی ہے. پہلی تو میں یہ حیران ہوں کہ یہ پی ڈی ایم کے جلسوں میں، لاہور کے جلسے میں، پھر کل کے جلسے میں مسلسل پنجاب کے اوپر اور ایک گولہ باری کی جا رہی ہے. ان کے سٹیج کو وفاق کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے. پنجاب کو لے کر کے پاکستان کی فوج کا، پاکستان کی جوڈیشری کے اوپر ایک مسلسل حملہ جو ہے وہ جاری ہے. اور یہ جو 2 پولیٹیکل انٹرن ہیں جو زیر تربیت، سیاسی زیر تربیت جن کو میں کہہ رہا ہوں کہ مریم نواز اور بلاول صاحب، جو پہلی نوکری زندگی کی کرنا چاہتے ہیں بطور وزیر اعظم. آپ اندازہ لگائیے کہ مریم نواز نے زندگی میں کبھی اپنا کچن بھی نہیں چلایا، ابو کے گھر میں رہتی تھی اور ابو چلاتے تھے. اسی طریقے سے بلاول صاحب نے زندگی میں کبھی کوئی کام نہیں کیا اور اپنی سی وی جمع کرا رہے ہیں کہ جی ہم پاکستان کے وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں. اس سے زیادہ مذاق پاکستان کے ساتھ، پاکستان کے عوام کی اس سے زیادہ توہین کیا ہو سکتی ہے جب دنیا میں 2020 میں آسٹریا اور بھوٹان جیسی جو پرانی بادشاہتیں ہیں وہ ختم ہو رہی ہیں، جو بادشاہتیں ہیں ان کو ریپ اپ ہو رہی ہیں، اور یہ ہمارے ملک میں نئی بادشاہت جو ہے وہ شروع کرنا چاہتے ہیں کہ دادا کے بعد ابا اور ابا کے بعد اب پوتے جو ہیں وہ تیار ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی آپ ہم نے جو ہے وہ حکومت کرنی ہے. اور پھر مخاطب کا طریقہ دیکھیے آپ. اب مریم نواز کی گردن میں جو سریا ہے وہ تو فیصل نے کافی تفصیل سے اس کو جو ہے وہ ایڈریس کیا ہے اور نکالا ہے، لیکن بنیادی تمیز ہوتی ہے اپنے سے بڑوں کے بارے میں. جب آپ بات کر رہے ہیں، آپ پرویز مشرف صاحب کے بارے میں، پرویز مشرف کو آپ کیسے کیا کہہ سکتے ہیں؟ انہوں نے تو 3 جنگیں لڑی ہیں پاکستان کے لیے. آپ نے زندگی میں کیا کیا پاکستان کے لیے؟ اور پرویز مشرف کو پھر جس طرح سے مخاطب کر رہی ہیں، اس کے بعد پرائم منسٹر کا آفس، پرائم منسٹر کا جو آفس ہے
وہ کوئی مذاق نہیں ہے. آپ جس طریقے سے جس بدتمیزی سے بات کر رہی ہیں, اصل میں ان کو جو جب سے شادی ہوئی ہے تو تابعدار کراؤڈ میں پھرنے کی عادت ہے. میں اس پہ بھی حیران ہو جاتا ہوں کہ ہمارے دوست مفتاح اسماعیل اور زبیر صاحب جیسے پڑھے لکھے لوگ, مفتاح اسماعیل سے اختلاف ہو سکتا ہے ہمارا, لیکن پی ایچ ڈی ہے اکنامکس میں, وہ پیچھے بیچارہ باکسر کی طرح کھڑا ہوتا ہے. اور زبیر صاحب سندھ کے گورنر رہ گئے ہوئے ہیں, میں دیکھ رہا تھا وہ اپنا بٹ کڑائی کے اوپر پیچھے نان پکڑانے پہ کھڑے ہوئے ہیں. حیران کن ان لوگوں کا, ان کا رویہ دیکھیں. شاہد خاقان عباسی صاحب دیکھیں, ان کی جو تصویر آئی, وہ بیچارے جو ہیں وہ مین ڈور کے باہر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں کہ کب مریم بی بی نکلیں گی تو میں دروازہ کھول سکوں گا. یہ لیڈرشپ ہے. اور دوسرا اس میں دیکھیں کوئی شبہ نہیں ہے, مریم نواز کی جو لڑائی ہے وہ اپنے چچا سے اور اپنے کزن سے جاری ہے. وہ تمام ایفرٹ کر رہی ہیں کہ کس طریقے سے شہباز شریف جو ہے, بلکہ میں تو اس پہ بھی تھوڑا, مجھے تو اس میں یقین ہے کہ شہباز شریف صاحب جو جیل میں ہیں اس کا سب سے زیادہ فائدہ تو مریم نواز کو ہو رہا ہے, کیونکہ پولیٹیکل لیڈرشپ کی جو لڑائی اس وقت پی ایم ایل این کے اندر جاری ہے, جو چچا بھتیجی کی لڑائی ہے, اس میں پورے ملک کو ہی انہوں نے داؤ کے اوپر لگا دیا. اور اب یہ کہہ رہے ہیں یہ جو پولیٹیکل نووسز ہیں کہ ہم فضل الرحمان صاحب جتھے لائیں گے, ہم آپ کے ساتھ جائیں گے اور ہم جناب اسلام آباد پہ جا کے چڑھائی کریں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو لاہور گوجرانوالہ کے جلسوں سے پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ ان کی کیا حیثیت اور اوقات رہ گئی ہے. اور جب استعفوں پہ آئے گی تو آپ نے دیکھ لیا کہ جن 2 ایم این ایز کو کہا کہ اسپیکر صاحب نے کہ آ کے تصدیق کر دیں, تو انہوں نے, اب اسپیکر صاحب اور اسمبلی سیکریٹریٹ جو ہے وہ پیچھے پیچھے ہے کہ بھائی استعفے کہاں, انہوں نے آگے دوڑ لگائی ہوئی ہے. ان کو پکڑ, وہ ہاتھ میں نہیں آ رہے, پکڑ بھی نہیں آ رہے کہ بھائی جان آ کے تصدیق کرے. جو مریم نواز روزانہ اتنی بڑکے مارتی ہیں کہ ان کے استعفے ان کے منہ پہ ماریں گے. دیکھیے استعفوں میں انٹرسٹ 3 لوگوں کا ہے, فضل الرحمان, نواز شریف اور مریم نواز. چوتھا کوئی آدمی جو سسٹم کے اندر ہے وہ استعفے دینے پہ تیار نہیں ہے, چاہے وہ شہباز شریف ہو, چاہے وہ آصف زرداری ہو, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ سسٹم کے اندر رہنا ہوتا ہے اور سسٹم کے اندر رہ کے چیزیں چلتی ہیں, باہر سے چیزیں نہیں چلتی ہیں. سو میں صرف یہ کہنا چاہوں گا, حکومت کا ہمارا جو معاملہ ہے اپوزیشن کے لیے, وہ بچوں کے ساتھ تو مذاکرات نہیں ہو سکتے. یہ جو پولیٹیکل انٹرنز آئے ہوئے ہیں, انہوں نے دیکھیں مریم نواز نے, ان لوگوں نے زندگی میں ایک, آپ نے ان سے کبھی کوئی پڑھی لکھی بات نہیں سنی ہوگی, انہوں نے زندگی میں کبھی کوئی کتاب ہی نہیں پڑھی, ان کو اس ریجن کی ہسٹری کا نہیں پتا, ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ پاکستان کو جب بنا تھا کن حالات میں بنا تھا, جو افغان وار اگر ہو رہی ہے اس ریجن کی امپورٹنس کیا ہے, اس ریجن کے اندر معاملات کیا ہے, اگر ہم ایک نیوکلیئر پاور ہے تو اس کی ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. یہ تو ایسے ہی جو ہے وہ سیدھے آ گئے ہیں وہاں سے, اپنے گھر سے ابو نے کہہ دیا کہ میں ذرا بزی ہوں بیٹا لندن میں, تو آپ وزیر اعظم کھیلیں, تو انہوں نے کہا میں کھیل لیتی ہوں. اس لیے دیکھیے جو سنجیدہ لوگ ہیں پی ایم ایل این کے اندر اور پیپلز پارٹی کے اندر, ان سے ہم نے پہلے بھی بات کی ہے, پرائم منسٹر صاحب نے ایک سے زیادہ بار یہ بات کہی ہے, ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں, ہم گفتگو کے لیے تیار ہیں. ہم سنجیدہ لوگ جو ان پارٹیز میں ہیں ان کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں. ہم نے فورم بھی طے کر دیا ہے, پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے پارلیمان فورم ہے گفتگو کا. ہم نے ایجنڈا بھی طے کر دیا ہے, ہم کہتے ہیں کہ الیکٹورل ریفارمز کے اوپر آئیں, بات چیت شروع کرتے ہیں. ہم نے ایجنڈا بھی دے دیا ہے, فورم بھی دے دیا ہے, ہم نے مذاکرات کا فارمیٹ بھی دے دیا ہے. اس کو آپ بدلنا چاہتے ہیں, آپ اپنی چیزیں ایڈ کرنا چاہتے ہیں, یو آر مور دین ویلکم ٹو ڈو دیٹ. لیکن اس کے لیے جو سنجیدہ لیڈرشپ ہے ان پارٹیز میں, ان کو آگے آنا ہوگا اور چارج لینا ہوگا. بہت شکریہ. سر اسی بات کو آگے لے کر چلتے ہیں. محمد علی درانی صاحب گئے تھے شہباز شریف کے پاس ملنے, کل مریم نواز نے بھی اس کا ذکر کیا کہ بات چیت کی کوشش ہو رہی ہے. یہ گرینڈ ڈائیلاگ کی بات ظاہر ہے آپ نے اس کا آغاز کیا تھا اور اب یہ آگے بڑھ رہی ہے. تو ایک تو یہ بتائیں کہ یہ محمد علی درانی صاحب جو گئے تھے یہ حکومت کی مرضی سے گئے تھے, اور اس ملاقات کا مقصد کیا تھا, گرینڈ ڈائیلاگ تھا یا یہ بھی ہے نا وہ یہ کوشش؟ اس میں نا صرف ایک پوائنٹ میں آپ کو پہلے ایڈ کرنا چاہتا ہوں, جو ابھی میں نے بات کی نا کہ لڑائی چچا بھتیجی کی ہے. اب آپ دیکھیں نا درانی صاحب کس کی مرضی سے جیل میں ملے ہیں, وہ شہباز شریف صاحب کی مرضی سے ان سے ملے ہیں. جو گفتگو ہوئی ہے وہ بھی شہباز شریف کی اور درانی کی ہوئی ہے. لیکن مریم نواز
کل ساری تقریر جو ہے وہ دورانی صاحب کے خلاف کر رہی ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ شہباز شریف کو بیسیکلی نیچا دکھانا چاہتی ہیں. اب دوسرا حصہ کہ حکومت کی مرضی سے گئے تھے یا نہیں گئے تھے وہ شبلی صاحب ظاہر ہے ترجمان ہے. نہیں میرا خیال ہے انہوں نے جواب دے دیا. سر یہ بتائیے گا سر جن ابھی آپ نے ذکر کیا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جس قیادت کو آپ زیر تربیت نابالغ سیاسی کہہ رہے ہیں, کل کو سر اگر آپ اور اپوزیشن پی ڈی ایم کے ارکان بیٹھ کر نیشنل ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں تو کیا آپ انہی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جو قیادت سنبھالے ہوئے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر نیشنل ڈائیلاگ کریں گے یا اس کے لیے آصف زرداری یا نواز شریف یا جو ہائی کی جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں گے؟ یہ بیچارے تو پانی نہیں پی سکتے اپنی مرضی سے, ان سے کیا مذاکرات کرنے. دیکھیں مریم ہوگی, بلاول ہوگی, یہ تو شو پیس ہے نا. جو اصل جو سب کچھ کرنے والے ہیں, فیصلہ وہ کرنے والے ہیں, وہ تو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. اسی لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سنجیدہ لوگ جو ہیں وہ آگے آئے, اور سنجیدہ لوگ وہ ہوں گے جن کو ادھر سے بھی کوئی تھپکی ہوگی. مطلب مجھے آپ بتائیے نا, آپ کوئی فیصلے کے لیے آپ مریم نواز جو ہے ان کو کس فیصلے کے اوپر آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ مریم نواز یا بلاول صاحب پہ تو کوئی بھی سنجیدہ آدمی ان کے اوپر تو فیصلے نہیں چھوڑے گا نا, وہ خود کریں گے. تو جب یہ مذاکرات کی طرف بات آئے گی تو سنجیدہ لوگ سامنے آئیں گے. سر یہ بتائیے گا جو نیشنل ڈائیلاگ کی بات آپ کر رہے ہیں, اس نیشنل ڈائیلاگ میں کیا کیا چیزیں شامل ہوں گی, سیاسی, معاشی, اور یہ جو ایک تند و تیز جملوں کا تبادلہ ہے, جو اخلاقیات کا پیمانہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے سیاست میں, اپوزیشن حکومت میں, اس کو کیسے کاؤنٹر کریں گے؟ اس کے لیے ان بچوں کو کیسے روکا جائے گا جن کو آپ سیاسی انٹرن کرتے ہیں, اور کن سنجیدہ لوگوں کو آپ سمجھ آگے آنا چاہیے؟ تھینک یو. دیکھیں اس کا جواب میں دے دیتا ہوں آپ کو. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو نیشنل ڈائیلاگ کی باتیں ہو رہی ہیں, ظاہر ہے کہ کسی بھی سوسائٹی میں اس قسم کے آئیڈیاز آتے ہیں, آنے چاہیے, بڑی اچھی بات ہے. لیکن ہم یہی کہتے آئے ہیں اور اس کو دوبارہ ریپیٹ کر دیتے ہیں کہ جب بھی کوئی بات ہوگی اس کے لیے جو سب سے موزوں پلیٹ فارم ہے وہ پارلیمنٹ ہے. اور جس طرح کے فواد چودھری صاحب نے کہا کہ جو بھی رسپانسبل لوگ ہیں جو کہ ان کے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, اب مریم نواز تو پارلیمنٹ میں بیٹھی نہیں ہے, مولانا فضل الرحمان تو پارلیمنٹ میں ہے نہیں, تو ان کو تو آپ آؤٹ کر دیں. ان کی پارٹی کے جو ذمہ دار لوگ ہیں, سنجیدہ لوگ ہیں, جس طرح کہا گیا, ان کے ساتھ بالکل. اور پارلیمنٹ ایک ایسا فورم ہے کہ آپ نے اس کو کیوں ایک ایسا فورم بنا دیا ہے جس میں کہ کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے؟ اصل فورم تو وہ ہے, عوام کے نمائندہ لوگوں کا فورم پارلیمنٹ ہے. پارلیمنٹ میں آئیں, جس طرح فواد چودھری صاحب نے کہا کہ ایجنڈا ہے, الیکٹورل ریفارمز ہیں. بیکاز یہ کہنا تو بڑا آسان ہے کہ جی اس حکومت میں استعفیٰ دے دیں, اس حکومت کو گرائیں. تو اگر اس حکومت کو آپ گرانا چاہتے ہیں تو آگے بھی تو بتائیں نا کہ پھر کیا ہوگا. الیکشن اسی طرح ہوں گے, الیکٹورل ریفارمز کے بغیر ہوں گے, کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ جب الیکشن جیت جائیں تو وہ الیکشن ٹھیک ہوں گے. جس طرح کہ ابھی واڈا صاحب نے کہا کہ وہ فیصلے جو جج ان کے فیور میں کرتے ہیں وہ بڑے زبردست ہوتے ہیں, اور جو ان کے خلاف ہوتے ہیں وہ جو ہے پھر ٹھیک نہیں ہوتے ہیں. تو اس قسم کی میچورٹی, جو ہمارا جو کہنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان ذمہ دار لوگوں کے ساتھ مذاکرات کریں گے جو کہ پارلیمنٹ میں ہر پارٹی کے نمائندے ہیں اور موجود ہیں. بڑی بڑے زبردست قسم کے لوگ اس میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس کے ذریعے جو ہے تو ڈسکشن ہوگی اور اس پہ کسی ایک کنسنسس ہوگا. کیسے دیکھتے ہیں؟ دوسرا بھی آپ نے گفتگو کی طرف قبل کی دوسری لیے جا رہا تھا, آپ نے مشرف کا نام لیا, ساتھ ہی نواز شریف کا, اور ساتھ ہی بگوڑا, بزدل اور اشتہاری قرار دیا. تو یہ دونوں کے لیے آپ نے کہا یا صرف نواز شریف کے لیے؟ دیکھیے جی, سب سے پہلا سوال تو جو آپ کا ہے کہ جو خاقان عباسی صاحب کا جانا ہے وہ ایک صرف نواز شریف کے لیے, وہ دوسروں کو مشرف کو تو کہتے ہی رہتے ہیں, ایک کیا کہتے ہیں انسانی بنیاد کے اوپر. اور میں اور میری گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ انسانی بنیاد پر جانے بھی دیا گیا ہے, اور خاقان عباسی نواز شریف کی طرح بگوڑا اور مفرور اور اشتہاری نہیں بنے گا. اس کی پوری فیملی یہاں ہے اور ابھی تک وہ اپنی بات پہ کھڑا رہا ہے. نمبر ایک, نہیں جانا چاہیے تھا, جانا چاہیے تھا. تو انسانی ہمدردی اور انسانی بنیادوں پہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. ایک چیز تو ہو چکی ہے, ہینڈ ہو چکا ہے پاکستانیوں کے ساتھ.
لیکن جہاں تک آپ نے بھگوڑا مفرور اشتہاری کا، تو میں بڑا اس کے اندر کیٹیگوریکل کلیئرٹی سے آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ باتیں تو وہ ساری مشرف کے لیے کہتی ہے مریم نواز، تو وہ یہ بتاتی کہ یہ بھی بتاتی اور اپنے باپ کا بھی بتاتی، تو بڑی اچھی اور آنےسٹ بات ہوتی تھی، کیونکہ خون میں بےایمانی ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے، فراڈ ہے، مکاری ہے، یاری ہے، اسے وہ باز نہیں آ سکتی، خون کے اندر ہے ان کے۔ اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ دیکھیں ادھر ادھر کی بات ہم آپ کا بھی توسط سے وقت ضائع کرتے ہیں، بلاتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں، ریزگنیشن دیں، ڈرامے بازی کس چیز کی؟ اگر ہم بلائیں گے تو تم آؤ گے تو نومبر سے دسمبر جنوری فیبرری سال تو بتا دے کون سا ہے، 23 ہے، تو ہمیں قبول ہے۔ ہاں عمران خان سے استعفیٰ چھین لیں گے، جیسے عمران خان سارا دن گارڈن میں بیٹھ کے یوں پکڑ کے بیٹھا میں استعفیٰ، اور کوئی آئے گا چیختا ہوا اور لے کے چلا جائے گا۔ یہ باولے پن کی حرکتیں چھوڑیں اور گردن کا علاج کرائیں، دماغ پہ چڑھ رہا ہے، اس پرابلم کو ریزالو کریں۔ اور آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہوگی یہ انسانی مدد کے تحت یہ کام کریں مریم کے لیے، کیونکہ اب وہ پریشانی کی اس دورائے پہ جا چکی جس سے واپسی آنا بڑا مشکل ہو۔ جی سردار صاحب، سر میرا سوال یہ ہے کہ جو مولانا محمد خان شیرانی کی قیادت میں کل جو صفحہ بندی کی جا رہی ہے مولانا کے حوالے سے، تو کیا آپ لوگوں کی کوئی رابطہ چل رہا ہے ان کو پارٹی کے حوالے سے، شمولیت کے حوالے سے؟ نہیں جی، دیکھیں ان کی اپنی پارٹی ہے، اور یہ جو بھی رہنما ان کے جنہوں نے کہ مولانا فضل الرحمان کی کو سلیکٹڈ کہا، مولانا فضل الرحمان کی انہوں نے باقی صفات بیان کی، تو ظاہر ہے کہ وہ تو ان کے گھر کے لوگ ہیں، تو جو بھی انہوں نے باتیں کی ہیں وہ سچ کہی ہوں گی، اور ان کا اپنی ذات میں ایک مقام ہے، مولانا شیرانی ہوں چاہے حافظ حسین احمد ہوں یا اور جو باقی ان کے جو سینئر لوگ ہیں، وہ اپنی ان کی پارٹی ہے، وہ انہوں نے تو فضل الرحمان کو کہا ہے کہ یہ سلیکٹڈ ہیں، اور جو اصل وہ جمعیت علماء اسلام ہے وہ ہم ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ تو اپنی پارٹی کے اندر رہتے ہوئے اپنی ایک تشخص کو ابھار رہے ہیں۔ صاحب نے خواہش کا اظہار کیا ہے۔ چلے اب آخری بس جی لاسٹ صاحب ایک عرصے سے پرائم منسٹر بھی آپ بھی کہہ چکے ہیں کہ نیشنل ڈائیلاگ ہونا چاہیے، اس میں کس حد تک سنجیدگی ہے، یا پھر آپ کہتے رہیں گے وہ سنتے رہیں گے؟ کچھ لوگوں کی آپ نشاندہی کر سکتے ہیں جن کے ساتھ نیشنل ڈائیلاگ ہونا چاہیے، اور کس بنیاد پہ ہو، اور کب کوئی ٹائم لائن ایسی ہے جو طے کی ہو؟ دیکھیں ابھی انفارمیشن منسٹر صاحب نے بڑا واضح کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جو پارلیمنٹ کے اندر لوگ ہیں ان کے ساتھ ڈائیلاگ ہوگا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارا تو حکومت کا تو فرض ہے نا کہ ہم ڈائیلاگ کا راستہ اوپن رکھیں۔ اس وقت اپوزیشن بہت کمزور ہے، اس کے باوجود ہم اپوزیشن کو راستہ دینا چاہتے ہیں نکلنے کا، اور اس کے لیے ایجنڈا بھی ہم نے دے دیا ہے، اس کے لیے ہم نے فورم بھی دے دیا ہے، اور جس طرح انفارمیشن منسٹر صاحب نے کہا ہے پارلیمنٹ کے اندر اجلاس جو ہے۔ شکریہ جی۔ وفاقی وزراء سینیٹر شبلی فراز، چودھری فواد حسین اور فیصل واڈا اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔